عظمت کا سفر یا متنازع فیصلوں کی داستان. کیا ایک کرکٹر ہیرو بن جاتا ہے اور اس کا ہیرو بن جانا اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ ایک کامیاب سیاستدان بھی بنے گا؟ یا پھر شہرت، طاقت، اقتدار کی خواہش انسان کو ایسے فیصلے کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جو آخر کار اسے جیل کے دہلیز تک لے جائے؟ یہ سوال آج پاکستان کے ہر شخص کے ذہن میں ہے جو عمران خان کی زندگی کو دیکھتا ہے. کرکٹ کا ہیرو، مگر کیا کردار ہمیشہ مثالی رہا؟ عمران خان نے اپنی پہچان ایک کرکٹر کے طور پہ بنائی. وہ پاکستان کے ان چند کھلاڑیوں میں شامل تھے جنہوں نے عالمی سطح پر شہرت حاصل کی، قوم کو فخر کا موقع دیا. لیکن کرکٹ کے میدان میں کامیابی کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی بھی ہمیشہ خبروں میں رہی. مغربی معاشرے میں رہائش، سوشل لائف، مشہور شخصیات کے ساتھ میل جول، یہ سب چیزیں ان کے مخالفین کے لیے ہمیشہ تنقید کا موضوع بنی. کچھ سابق کھلاڑی اور ناقدین نے یہ بھی کہا کہ ان کا رویہ کبھی کبھار سخت اور جارحانہ ہوتا ہے، خود اعتمادی سے بھرپور ہوتا ہے، جسے بعض لوگ قیادت کہتے ہیں اور بعض نے غرور. اور ایک اہم سوال یہاں اٹھتا ہے کہ ایک عظیم کرکٹر ہونے کے باوجود انہوں نے پاکستان کے دیگر کھیلوں کو توجہ دی جسے قوم کی ضرورت تھی. ناقدین کا کہنا ہے کہ کرکٹر کی شہرت کے باوجود کھیلوں کی ترقی کے لیے وہ کردار کوئی ادا نہ کر سکے، ایک قومی ہیرو سے جو توقع کی جاتی ہے. شادیوں سے پہلے کی زندگی، تنازعات یا شہرت کا اثر. کرکٹ کے زمانے میں عمران خان کی زندگی اکثر میڈیا نے ایک پلے بوائے طرز زندگی کے طور پہ انہیں پیش کیا. مغربی معاشرے میں ان کی سوشل سرگرمیاں اور تعلقات کئی بار اخبارات اور میڈیا کی سرخیوں میں آئے. یہ وہ دور تھا جب ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں کئی کہانیاں اور افواہیں گردش کرتی رہیں. کچھ باتیں حقیقت پر مبنی تھیں جبکہ کچھ محض میڈیا کی رنگینی کا حصہ بن گئیں. یہ وہ مرحلہ تھا جہاں ان کی شخصیت کے بارے میں مختلف رائے بننا شروع ہوتیں. کچھ لوگوں نے انہیں آزاد خیال انسان سمجھا جبکہ کچھ نے اسے غیر سنجیدہ رویہ قرار دیا. 3 شادیاں، ذاتی معاملات یا سیاسی اثر. عمران خان کی ذاتی زندگی میں 3 شادیاں ہوئیں اور ہر شادی کسی نہ کسی مرحلے پہ تنازع پیدا ہوا. پہلی شادی جمائمہ گولڈ اسمتھ سے ہوئی. یہ شادی ایک طرف پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ایک ثقافتی ربط سمجھی گئی، لیکن دوسری طرف بعض حلقوں نے اس پر تنقید کی کہ ایک سیاسی شخصیت کا غیر ملکی پس منظر سے تعلق کس حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے. دوسری شادی ریحام خان سے ہوئی جو بہت مختصر مدت میں ختم ہو گئی. اس شادی کے خاتمے کے بعد میڈیا میں دونوں جانب سے بیانات، الزامات سامنے آئے جنہوں نے عمران خان کو سیاسی ساکھ بری طرح متاثر کر دی. تیسری شادی بشرا بی بی سے ہوئی. اس کے بعد بعض حلقوں میں روحانیت، مشوروں، تعویذ گنڈوں سے متعلق باتیں زیر بحث آئیں. یہاں تک لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ انہوں نے کسی جادوگرنی سے شادی کی ہے. ناقدین نے کہا کہ ایک سیاسی رہنما کو فیصلے دلیل اور حکمت پر کرنے چاہیے، نہ کہ غیر سائنسی عقائد پر. عمران خان نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور یہی ان کی اعلیٰ ترین درسگاہ تھی. یہ ایک اعزاز تھا، لیکن ناقدین کا سوال یہ رہا کیا ایک شخص جس نے مغربی معاشرے میں تعلیم حاصل کی وہ پاکستانی معاشرے کے مستقبل کو پوری طرح سمجھ سکا؟ یہ سوال آج بھی بحث کا حصہ ہے. سیاست میں داخلہ. انہوں نے تحریک انصاف کی بنیاد رکھی اور کرپشن کے خلاف ایک مضبوط بیانیہ پیش کیا. ایک گھر دھرنے احتجاج نے ملک کی سیاست کو ایک نئے موڑ پر لا کھڑا کیا. کچھ لوگوں نے اسے عوام کی آواز کہا جبکہ کچھ نے اقتدار کے حصول کی بھوک کہا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دھرنے صرف عوام کے حقوق کے لیے تھے یا اقتدار تک پہنچنے کا ایک راستہ تھے؟ اقتدار میں آنے کے بعد توقعات بہت زیادہ تھیں. عوام نے
بہت زیادہ توقعات وابستہ کی ہوئی تھیں. اب قصور عوام کا تھا یا منتظم کا؟ لیکن حقیقت میں اس دور میں مہنگائی، معاشی مشکلات، سیاسی کشیدگی بڑھتی رہی. ناقدین نے کہا وعدے زیادہ تھے اور نتائج کچھ نہیں. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے ٹیم ورک کمزور کیا، فیصلے اکثر جذباتی انداز میں کیے گئے، قانونی مقدمات اور جیل انجام اور آغاز دونوں. اقتدار کے خاتمے کے بعد ان پر مختلف قانونی مقدمات قائم ہوئے. توشہ خانہ کیس خاص طور پر نمایاں رہا. یہ مقدمات اور سیاسی کشمکش بالآخر انہیں جیل تک لے گئی. یہاں ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ سب سیاسی انتظام تھا یا پھر ان کے اپنے فیصلوں نے انہیں اس مقام تک پہنچا دیا؟ آج عمران خان کی زندگی ایک سبق بن چکی ہے، ایک ایسا سبق جس میں کامیابی بھی ہے، غرور کے الزامات بھی ہیں، امید بھی ہے اور تنازع بھی. ایک کرکٹر جو قوم کا ہیرو تھا، ایک سیاستدان بنا جس نے انقلاب کا وعدہ کیا، مگر آخرکار وہ ایسے حالات میں پہنچا جہاں عدالتی مقدمات، جیل اس کی زندگی کا حصہ بن گئے. آج بھی زندگی میں پاکستان کی عوام کے ذہنوں میں ایک سوال یہی گونجتا ہے، کیا عمران خان واقعی نئے پاکستان کے معمار تھے یا پھر اقتدار کی سخت سیاست، ذاتی فیصلے، متنازع حکمت عملی اسے اس انجام تک لے آئی؟ پھر سوال ابھی بھی باقی ہے اور اس کا جواب ہم سب سوچ رہے ہیں. کیا دھرنے، مسلسل دھرنے، ملکی معیشت، ملکی ساکھ کو خطرے میں ڈالنا، نئے ریاست کا قیام عمل میں لانے کا وعدہ کرنا اور لوگوں کو اس بات پر اکسانا کہ ہم سب بدلیں گے، سب مل کر بدلیں گے، لیکن بدلاؤ کیا آیا اور کس طرح آیا؟ بہت سارے الزامات عائد ہوئے، توہین عدالت کے الزامات لگے، کرپشن کے الزامات آئے، اختیارات کے ناجائز استعمالات کے الزامات آئے. یہ تمام چیزیں جو ہے عجیب ان کی ساکھ بنا گئے اور یہ تمام کے تمام اقدامات ان کو ڈبا گئے. ملک کی معیشت کو جو نقصان پہنچے سو پہنچے. بہت ساری چیزیں ان کی اپنی خراب ہو گئیں، جس میں ان کی گھریلو زندگی پبلک پلیس پر آ گئی اور یہ صرف یہودیت کا پرچار کرنے سے لے کر ایک روحانیت تک کے سفر پہ آ کر ختم نہیں ہو گئی. ذاتی زندگی کے اتار چڑھاؤ اور مشکلات کس حد تک ان کی زندگی پر اثر انداز ہوئے کہ وہ عدالت کے کٹہرے میں جا کے کھڑا ہو گئے. گرفتاری اور جیل میں قید ہونا ان کی زندگی کا حصہ بن گئے. لیکن سفر ابھی ختم نہیں ہوا، ان کی مسلسل جدوجہد ابھی بھی جاری ہے اور آگے ہم اور آپ سب پاکستان کی عوام کے لیے یہ بات اہم ہے کہ کیا واقعی ریاست مدینہ بنی یا سفر تمام ہوا؟